السلام علیکم سامعین، 19 جمادی الاخرہ اور 22 دسمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے علامہ قمر الدین گورکھپوری کی تدفین ہو چکی ہے۔ ماشاءاللہ خلق کثیر نے شرکت کی ہے۔ دارالعلوم کے جملہ اساتذہ، دیوبند کے دوسرے ادارے ہیں ان کے اساتذہ، طلباء، آس پاس کے مدارس کے محترم صاحبان اور اس طرح دیوبند کے عوام نے شرکت کیا۔ جیسا آپ ان تصاویر اور ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں، یہاں خلق کثیر نے آپ کی تدفین میں شرکت کی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اختصار کے ساتھ ایک بار پھر سنیں۔ قمر الدین احمد بن بشیر الدین گورکھپوری 2 فروری 1938 کو اتر پردیش کے بڈبل گنج ضلع گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ عرض کر دوں کہ جو 1938 پیدائش ہے یہ ایک قیاسی اندازے کی ہے۔ ان کے جو ساتھی ہیں مولانا قاسم صاحب، وہیں کے علاقے کے رہنے والے، گورکھپور کے علاقے کے رہنے والے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پیدائش اندازے کی ہے۔ عمر وفات کے وقت 90 کو پار کر چکی تھی۔ انہوں نے ابتدائی و متوسط تعلیم احیاء العلوم مبارکپور اور دارالعلوم موما حاصل کی۔ وہ 1954 میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے کر 1377 ہجری مطابق 1957 عیسوی میں دورہ حدیث سے فارغ ہوئے۔ انہوں نے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا فخر الدین احمد مراد آبادی سے صحیح بخاری اور مولانا ابراہیم بلیابی سے صحیح مسلم و جامع ترمذی اور مولانا بشیر احمد خان بلند شہری سے سنن نسائی شریف، اس طرح مولانا عبدالاحد دیوبندی سے شمائل ترمذی، مولانا سید حسن دیوبندی سے شرح معانی الآثار، مولانا ظہور احمد دیوبندی سے سنن ابن ماجہ و موطا امام مالک اور مولانا جلیل احمد کیرانوی سے موطا امام محمد پڑھی ہے۔ انہوں نے سلوک و تصوف کی راہ میں پہلے شاہ وسیع اللہ الہ آبادی سے اصلاحی تعلق قائم کیا، پھر ان کے انتقال کے بعد مولانا ابرار الحق حقی سے تعلق بیعت قائم کیا اور انہی کی طرف سے اجازت بیعت سے نوازے گئے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد انہوں نے اپنے مخدوم و استاد علامہ ابراہیم بلیابی کے ایما پر مدرسہ عبدالرب دہلی میں تقریباً 8 سال پڑھایا۔ صحیح بخاری جیسی بڑی کتابوں کا درس بھی دیا۔ دہلی کی ایک مسجد میں قرآن شریف کی تفسیر بھی کی۔ علامہ بلیابی کی معرفتی 1386 ہجری مطابق 1966 کو دارالعلوم دیوبند میں بحیثیت مدرس ان کا تقرر ہوا اور بتدریج ترقی کرتے ہوئے 1399 ہجری مطابق 1979 کو درجہ اولیاء میں ان کی ترقی ہوئی۔ صحیح مسلم اور سنن نسائی جیسی کتابوں کے اسباق کی بھی ان سے وابستہ رہے ہیں اور اخیر میں صحیح بخاری جلد ثانی اور تفسیر ابن کثیر کی سورہ صافات کے اسباق بھی متعلق رہے۔ وہ 1390 ہجری مطابق 1970 عیسوی میں ایک مرتبہ سن 1394 تا 1401 ہجری مطابق 1974 تا 1980 دوسری مرتبہ دارالقامہ دارالعلوم دیوبند کے ناظم رہے۔ مولانا نصیر احمد خان بلند شہری کے صدر مدرسی کے زمانے میں سن 1410 تا 1416 ہجری مطابق 1989 تا 1995 وہ ناظم مجلس تعلیمی رہے۔ باقاعدہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کوئی تصنیف نہیں ہے، البتہ جامع مسجد ہاشمی آمبور تمل ناڈو میں کیے گئے ان کے مواعظ کو جواہرات قمر کے نام سے ایک جلد میں شائع کیا گیا ہے۔ وفات جیسا آپ کو معلوم ہی ہے کہ آج 22 دسمبر 2024 کو دیوبند میں ضلع سہارنپور میں ہوئی ہے اور یہ وفات نماز فجر سے پہلے ہوئی ہے۔ تعزیت کرنے والوں کے کافی نام میں پہلے بول چکا ہوں، ابھی چند منٹ پہلے کچھ نام آئے ہیں۔ ان میں مولانا عبدالقادر قاسمی بہار مقیم حال بنگلور، جو مدینہ مسجد کاوینگر بن شکری میں امام و خطیب کے عہدے پر فائز ہیں۔ مفتی محمد اسرار جوگیا کھیڑا، قاضی محمد کامل، امام اسجد شمسی کیرانوی، مفتی وسیم دہلوی، مفتی حذیفہ نظم تھانوی، خانقاہ بوڑیا سے مفتی ناصر ایوب ندوی وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ نماز جنازہ امیر الہند اور دارالعلوم کے صدر المدرسین مولانا سید ارشد مدنی نے پڑھائی ہے۔